الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ایک حکایت ہے، آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کو اپنے پاس بلایا اور دنیا کا نقشہ لے کر اس کاغذ کے کئی ٹکڑے کرنے کے بعد اس شاگرد کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ بیٹا، اس دنیا کے نقشے کو اپنی جگہ پر جوڑ کر آؤ۔ تو شاگرد پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے سے باہر نہیں نکلا، میں نے ملکوں کے سفر نہیں کیے، مجھے ملکوں اور علاقوں کے نام یاد نہیں، پھر میں کیسے اس دنیا کے نقشے کو اپنی جگہ پر جوڑ لوں؟ تو پریشانی کے عالم میں پریشان ہو کر آ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے سے پہلے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو جگہ پر پھینکتا ہے تو اتفاق سے ایک ٹکڑا پلٹ جاتا ہے جس کے پیچھے انسانی آنکھ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ چنانچہ وہ دوسرے ٹکڑوں کو جب پلٹ کر دیکھتا ہے تو اسے انسان کے اعضاء ملتے ہیں، تو وہ دنیا کے نقشے کو جوڑنے کے بجائے انسان کے اعضاء کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے اور کرتے 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 ایک پوری انسان کی باڈی بن جاتی ہے۔ پھر اس کو ٹیپ لگا کر جوڑنے کے بعد پلٹ کر دیکھتا ہے تو دنیا کا نقشہ بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح طریقے پر آ کر جڑ جاتا ہے۔ تو وہ خوش ہوتے ہوئے استاد جی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد، میں نے دنیا کے نقشے کو اپنی جگہ پر بالکل صحیح سلامت جوڑ دیا۔ تو استاد کہتا ہے کہ بیٹا، تو علاقے سے باہر نہیں نکلا، تجھے تو ملکوں کے تو نے سفر نہیں کیے، تو تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اس ملک کے ساتھ یہ ملک لگے گا؟ تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ استاد جی، یہ دنیا کا نقشہ بنانا میرے لیے بہت بڑا عمل تھا، لیکن میں پریشانی کے عالم میں جب اپنی جگہ پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک انسانی آنکھ بنی ہوئی ہے، تو میں نے دنیا کے نقشے کو چھوڑ کر، ملکوں کو چھوڑ کر انسان کے اعضاء کو جوڑنا شروع کر دیا۔ آخر میں جب پورا انسان بن گیا تو میں نے اس کو ٹیپ کرنے کے بعد جب پلٹ کر دیکھا تو دنیا کا نقشہ بھی اپنی جگہ پر محفوظ تھا۔ تو استاد نے شاگرد سے کہا کہ بیٹا، یہی بات تجھے سمجھانی تھی کہ جب انسان بنتا ہے تو دنیا بنتی ہے، اور جب انسان بگڑ جاتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تباہی کیوں ہے کہ یہی بگڑے ہوئے انسان آ کر معاشرے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ بگڑا ہوا انسان جب وکالت کا لباس پہن کر عدالتوں میں گیا تو عدالتوں کی لائنیں بگڑ گئیں۔ یہی بگڑا ہوا انسان جب ڈاکٹر کا لباس پہن کر میڈیکل لائن میں گیا تو میڈیکل لائن تباہ ہو گئی۔ یہی بگڑا ہوا انسان دین کا لبادہ اوڑھ کر مسجد کے اندر منبر و محراب پر آیا تو یہاں سے فرقہ واریت کی ہوائیں عروج پر پہنچ گئیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بہترین انسان بن کر اپنے معاشرے کو بہترین بنائیں، اور بہترین انسان کس طرح بنا جائے گا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا چاہیے۔
کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک معاشرے کے اندر بہترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔